ہم اس کی کوشش کریں کہ آج تک اگر ہم نے رب کو پیٹھ دی تو اب اس ڈائریکشن کو ہم چینج کریں اپنا محاسبہ کر کے، اور اب ہم رب کی طرف سے اپنی پیٹھ کو پھیر کر اس پیٹھ کو مخلوق کی طرف کریں اور اپنے رخ کو کدھر کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں۔ اچھا، پیٹھ تو اللہ کی طرف ہے، لیکن ہم سے بڑا اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرنے والا بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ رات دن ہم گل گپاڑے اور شور شرابے مچا رہے ہیں، ہم اللہ والے، ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارا رب۔ فرماتے ہیں اے نعرے باز، اے جھوٹے دعوے دار، اے مرغے سحر، عشق ز پروانہ بے آموز، خدا کی قسم یہ انہی کا حق ہے، صوفیاء اکرام کا ہی، کہ وہ ہمیں اس طرح بڑی باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔ فرماتے ہیں اے صبح کے پنچھی، صبح میں کچھ پنچھی آتے ہیں نا جو کائیں کائیں چیپیں کرتے ہیں، دیکھا ہی نہیں کرتا صبح ہوتے ہی، تو فرماتے ہیں اے صبح سویرے کے پنچھی، اے کائیں کائیں کرنے والے، نعرہ بازی اور دعویٰ بازی کرنے والے انسان، اگر عشق سیکھنا ہے پروانے سے سیکھ، پروانے سے۔ پروانہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پروانہ تو دیکھے ہوئے بھی اب ہم لوگوں کو زمانہ گزر گیا۔ پہلے بجلی جاتی تھی تو چراغ گھروں میں روشن ہو جاتے تھے تیل کے، اب تو بجلی جاتی ہے تو بھی چراغ روشن نہیں ہوتے، یعنی ہمیں اب چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، بجلی جائے یا رہے۔ چراغ سب نے دیکھا ہوگا، اور وہ کیفیت بھی دیکھی ہوگی کہ جب چراغ جلتا تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے پر والے جاندار اس کے گرد اڑتے تھے، اگر وہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے تو ہم کاغذ میں تیل لگا کے ان کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ صبح کو جب ہم اس کاغذ کو دیکھتے تو وہ پر والے پنچھی اس میں بڑی تعداد میں چپکے ہوئے مردہ ہمیں ملتے، اور بہت سارے وہ پنچھی چراغ کے چاروں طرف صبح ہمیں مردہ ملتے۔ صبح کو کوئی بھی پنچھی ان میں سے زندہ نہیں ملتا تھا۔ یہ منظر دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اے صبح کو کائیں کائیں کرنے والے، ارے صبح تک جیتا کون ہے؟ صبح تک جیتا کون ہے؟ تو صبح تک زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چراغ کے گرد پروانہ بن کر گھوما ہی نہیں۔ اگر تو چراغ کے گرد پروانہ بن کر گھومتا، صبح کائیں کائیں کہاں کرتا؟ کائیں کائیں کرنے کی صلاحیت ہی تیرے اندر نہیں ہوتی۔ فرمایا اے مرغے سحر، عشق ز پروانہ بے آموز، کہاں سوخ ترا جاں شد و آواز نے آمد۔ اے صبح کو کائیں کائیں کرنے والے پنچھی، عشق اگر سیکھنا ہے اور عشق کا اگر تو دعوے دار ہے تو اس پروانے سے سیکھ جو رات بھر اپنی شمع کا طواف کرتا رہا اور صبح کو خاموشی کے ساتھ بغیر کسی آواز کی اپنی جان اس پر قربان کر دی، اور جان قربان بھی اس انداز سے کی کہ ایک آواز بھی نہیں آئی کہ کوئی شمع پر جان قربان کر رہا ہے، اس کی آواز بھی نہیں آئی۔ فرمایا اے صبح کے پرندے، پروانے سے عشق سیکھ کہ اس نے اپنی جان اپنی شمع پر قربان کر دی اور آواز بھی نہیں آئی۔ آگے فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، کارا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح کو کائیں کائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو صبح کو کائیں کائیں کر رہا ہے وہ جھوٹا مدعی ہے؟ کہتے ہیں کارا کے خبر شد خبرش باز نہیں آمد، اس لیے کہ جو رات کو شمع کے گرد گھومنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس کی بارگاہ کا مقبول ہوں، میں اس کی بارگاہ کا محبوب ہوں، یہ کہہ کر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں رات بھر اس شمع کے گرد چکر لگاتا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چکر لگاتا ہوتا تو اس کے بدن میں جان ہوتی نہیں کہ صبح کائیں کائیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا مدعی ہے، کیوں؟ کارا کے خبر شد خبرش باز نعمت، اس لیے کہ جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کسی کو اس کی خبر باقی نہیں رہتی۔
کیا کہتے ہیں کہ جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی.